مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس منظر کی تعریف کرتے ہیں. منظر یعنی دیکھی جانے والی چیز کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں یار ناران کاغان گئے تھے، وہ پہاڑوں کے اوپر جو عکس پڑ رہا تھا، واہ 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 واہ، کیا دل فریب نظارے تھے. مکے مدینے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ او ہو، کعبے کے سامنے جب بندہ بیٹھتا ہے تو کعبے کی رفتوں پر نظر برباد کر جاتی ہے، بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ناقابل بیان منظر ہے. تو کعبہ نہیں کہتا کہ میں ایسا ہوں یا دیکھنے والا ایسا ہے. منظر ناظر کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ ناظر منظر کی تعریف کیا کرتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ اس سے الٹ ہے. کہا ما زاغ البصر وما طغى، اس آنکھ کی ہمت ہے کہ اس نے اس منظر کا نظارہ کیا ہے. اب وہ ہمت اور طاقت دینے والا بھی وہی ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد تعریف بھی وہی کر رہا ہے کہ اس آنکھ کی ہمت ہے کہ اس نے اس منظر کو دیکھ لیا. تو سر عرش جانا کا مال ہے کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر عرش جانا بھی تو کمال ہے، لیکن اس دیدار کے شربت کو پی کر، اس دیدار کو کر کے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ کر واپس دنیا میں آنا، یہ بھی تو کمال ہے. تو ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ نہ جھپکی نہ چندیائی نہ حد سے بڑی. اس آنکھ کی کیا بات ہے، اس آنکھ کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ موضوع بہت طویل ہے نا معراج کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت سارے مناظر دیکھے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. کتنی؟ 50 نمازوں کا تحفہ. واپس جب آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ ہے، آپ واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اس میں کوئی تخفیف کروا کر لائیں، کنسیشن کرائیں، کم کروا کے لائیں. یہ نہیں پڑھیں گے 50 کیسے پڑھیں گے؟ واپس گئے، 5 کم ہوئی، 45 رہ گئیں. پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا کہ یہ 45 بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں. پھر گئے، 5 اور کم ہوئی، 40 رہ گئیں. 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں کم ہوئیں، 5 رہ گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ پھر چلے جائیں. ایک مرتبہ عرض کی، ارشاد فرمایا کہ اب تو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اس بارے میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ اعتماد کیا کہ کم از کم یہ اتنے بھی نکمے نہیں ہیں کہ 5 بھی نہ پڑھیں. 5 تو پڑھیں گے ہی. جتنے بھی احکام شرعیہ نازل ہوئے ہیں وہ زمین پر آئے ہیں. وہ کیا آئے ہیں؟ زمین پر اترے ہیں نا. لیکن نماز وہ تحفہ ہے جو معراج کی رات محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا کیا گیا. یہ معراج کی رات ہمارے محبوب کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے ہیں. بھائی کوئی بندہ عمرہ یا حج کر کے واپس آئے، ہم اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کھجوریں پیش کرتا ہے، کہتا ہے میں مدینے سے لے کے آیا ہوں. آب زمزم کہتے ہیں یہ مکے سے آب زمزم لے کے آیا ہوں. وہ ہمیں پیش کرے اور ہم کہیں ہم نے نہیں لینا. کہتے ہیں ہم، کوئی کہتا ہے پرلے درجے کا بے مروت بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں نہیں لے رہا. روزہ بھی ہوگا تو کہے گا میں ساتھ لے جاتا ہوں، میں روزہ افطار کروں گا تو کھا لوں گا پی لوں گا. تو مکے مدینے سے آئے ہوئے تحائف، کھجوریں، آب زمزم، ہم کتنے پروٹوکول کے ساتھ آب زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہیں. یہ مکے سے آیا ہے، آب زمزم آیا ہے. تو وہ تحفہ جو معراج کی رات اللہ کے رسول بطور خاص ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے ہیں، 5 نمازیں، ان نمازوں کا میں اور آپ کیا حال کر رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں.
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اور حضرت بلال سے جب نماز کا ٹائم ہوتا نا تو حضرت بلال سے ارشاد فرمایا ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال۔ یہ نہ کہتے بلال اٹھ کے اذان دو، بلکہ کہتے بلال ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ تو نماز جو ہے یہ دلوں کی راحت ہے، یہ مومن کی معراج ہے، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، رزق اور روزی میں برکت ہے۔ نماز میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور انعامات ہیں، لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کتنی تعداد ہے، کتنے لوگ ہیں، منادی 5 ٹائم 5 وقت سپیکر کے اندر اعلان کرتا ہے الصلاۃ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، نجات کی طرف۔ لیکن یہ مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کی تعظیم کرنے والا، یہ یا سویا ہوتا ہے یا اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے یا سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا کا بد نصیب ترین مسلمان وہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا وہ نماز ہے۔ 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے نماز کا۔ اگر وہ ایک دفعہ فرما دیتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، تو اس کے حکم کی ویلیو کچھ کم نہ تھی، لیکن بار بار رپیٹ کیا۔ اس کے باوجود کوئی بندہ اگر نماز میں سستی کرے تو ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے۔ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ فرشتے ایک بھاری برکم پتھر ایک شخص کے سر پر مارتے ہیں، جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے، فرشتے جا کر پھر اسے اٹھاتے ہیں، اتنی دیر میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پر مارتے ہیں، بار بار اسے یہ سزا دیتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت یہ اس کا سر بوجھل ہو جاتا تھا، یہ سو جاتا تھا، سستی کرتا تھا، فرض نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا تھا۔ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی مناظر دیکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہاں پر، میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، ہم سب اس بابرکت دن میں یہ سب نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی۔ اپنے ارادے کے اندر پختگی پیدا کریں، اپنے اندر ہمت، جرت اور طاقت پیدا کریں، اور اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ تم نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ، ہم رزق کا تم سے سوال نہیں کرتے، بلکہ رزق تو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ خدا کو بھول گئے ہیں فکر روزی میں، خیال رزق میں، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ رزق کے پیچھے تو صبح آفس کے لیے تو اٹھیں گے، تیار ہوں گے، جائیں گے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوگا، صبح کام کے لیے جانا ہوگا، دکان کھولنے جانا ہوگا، کاروبار کے لیے تو صبح اٹھ جائیں گے، اور ہمارا ٹائم سیٹ ہوتا ہے کتنے بجے جا کے ہم نے دکان کھولنی ہے، اتنے بجے آفس میں جا کے ہم نے حاضری لگانی ہے، لیکن خیال رزق میں رازق کا کچھ خیال نہیں۔ جو بندہ صبح کی نماز پڑھے بغیر اپنے کام پہ جاتا ہے شیطان کے ساتھ جاتا ہے، اور جو بندہ صبح نماز پڑھ کر جاتا ہے ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے۔ قضا کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے نماز کو چھوڑ دیں۔ تو تمام حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز خود بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اس عنوان سے معراج کی رات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی مناظر دیکھے،
اور اس حوالے سے انشاءاللہ مزید اللہ نے موقع دیا تو گفتگو کریں گے۔